تراویح یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد آتی ہے ترویحہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، ترویحہ کہتے ہیں ایک بار آرام کرنا، سکون لینا، جبکہ تراویح کا مطلب ہوتا ہے کئی بار آرام اور سکون لینا۔ کیونکہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے، آدمی قیام میں کھڑے کھڑے تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے سکون لے کر پھر اگلی رکعت کی طرف جاتے ہیں۔ ہمیشہ یہ سکون محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں جلدی بڑی ہوتی ہے۔ حکم یہ ہے 4 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر 4 رکعت آپ نے پڑھی ہے، سکون لے لیں، جسم کو آرام آ جائے، تھکاوٹ ختم ہو جائے، پھر شروع کر دیں، پھر 4 رکعت پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں۔ جس طرح ہم تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، اس کی بجائے آپ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے رہیں، اس کے بعد پھر اٹھے پھر پڑھیں۔ یعنی 4 رکعت کے بعد جو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی، وہ آپ اتنی دیر 4-5 منٹ بیٹھے رہیں، تھکاوٹ دور ہو جاتی، پھر 4 رکعت پڑھ لیں، پھر بیٹھ جائے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ترویح کا اصل مسئلہ یہی ہے، سکون سے پڑھنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے نماز تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ نماز تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ وہ جو 8 والے ہیں، 8 رکعتیں اگر تراویح شمار بھی کر لیں تو اس میں ترویح کتنے آتے ہیں؟ 1۔ جبکہ نماز تراویح کا نام ہی تراویح ہے، ایسی نماز جس میں کئی بار ٹھہر کے سکون لیا جائے، وہ معنی ہی پورا نہیں ہوتا۔ اگر 8 رکعت کو تراویح شمار کیا جائے تو اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے 8 رکعت تراویح نہیں ہے، تراویح 20 رکعت۔ اور یہ ہر مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، نفلی عبادت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہو، شوق دلایا ہو، اس کے فضائل بیان کیے ہو، وہ سنت ہو جاتی ہے۔ نفلی عبادت ہے، ترغیب دلانے، شوق دلانے، ثواب بیان کرنے، جنت کی بشارت دینے، گناہوں کے مٹانے کی بشارت دینے، یہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کو نفل سے اٹھا کر سنت کے درجے پہ لے گئے۔ تو اب نماز تراویح درجۃً فضیلتاً یہ سنت ہے۔ ایک تعریف ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے، سنت مؤکدہ تو وہ ہے جس کو سرکار دو علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو۔ تو نماز تراویح تو سرکار نے 2 دن پڑھائی ہے، تیسرے دن تو گھر سے نہیں آئے، یہ آگے روایت آ رہی میں پڑھتا ہوں۔ اس میں سرکار دو علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں نے 1 دن بھی پڑھائی، دوسرے دن بھی پڑھائی، تیسرے دن اس لیے نہیں آیا، مجھے خوف ہو گیا، اندیشہ ہو گیا، اگر اب بھی میں نے پڑھا دی تو کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو میری امت غریب ہے، مزدور طبقہ لوگ ہوں گے، سارا دن مزدوری کرے، رات کو اتنی لمبی نماز پڑھنا فرض ہو جائے تو ان کے لیے تو مشکل ہوگی۔ فرض سے بچانے کے لیے سرکار نے گنجائش کر لی، ویسے فرداً پڑھتے تھے، وہ حکمت کے تحت نہیں آئے، ورنہ سرکار کا جی کرتا تھا، دل کرتا تھا مسلسل ہوتی رہے، تو حکمت تھی، حکمت کے تحت نہیں پڑھائی۔ تو یہ درجتاً، ترغیباً، فضیلتاً، عظمتاً نماز تراویح سنت۔ اور اس کا وقت کیا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز
کے بعد وطروں سے پہلے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ اس کی میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 دن پڑھائی، پھر اس کے بعد حکمتاً چھوڑ دی، پھر باقی آپ کی حیات ایسے گزر گئی، فردن فردن ہوتی رہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہاں بھی تراویح علیحدہ علیحدہ فردن فردن دنیا پڑھتی رہی، اور جب فاروق اعظم کا زمانہ خلافت آیا، پہلے دور میں 10-12 سال ان کی خلافت ہے، اوائل دور میں پہلے حصے میں پتہ نہیں 2 سال 4 سال کتنے سال لوگ فردن فردن پڑھتے تھے، لیکن اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے استدلال کیا اور اجتہاد کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے کثرت سے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، رمضان میں عبادت کرنی ہوتی ہے، صبح اٹھ کے تہجد کے ٹائم ہر آدمی کے لیے اٹھنا اور اتنی لمبی نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو فاروق اعظم نے اس کو ترجیحاً ایسا کیا کہ آپ نے فرمایا اس کو عشاء کے نماز کے فوراً بعد پڑھ دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ پڑھ سکیں۔ اور اس کی جو صورت حال بنی وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک دن فاروق اعظم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک گروہ ادھر پڑھ رہا ہے، ایک ادھر پڑھ رہا ہے، 3 4 5 گروہ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، 10 آدمی ادھر کھڑے، 5 ادھر کھڑے، 10 ادھر کھڑے، 4 ادھر کھڑے۔ سرکار نے جب فاروق اعظم نے یہ ماحول دیکھا کہ ایک جگہ پہ 4 گروپ نماز پڑھ رہے ہیں یا 5 پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کی آواز ان کو ٹکرا رہی ہے اور اس میں سکون نہیں ہے، آپ نے سب کو بلا کے بٹھایا، آپ نے اس کو مسئلہ سمجھایا بھی ایسا کرو میں امام مقرر کر دیتا ہوں اور آپ سب ان کے پیچھے کھڑے ہو کر مانو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے سرکار کے حیات میں، سرکار کے زمانے میں، تو اس کا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے سنتے تھے، اتنی خوبصورت آواز اور لہر تھی اس جوان کی، یہ کمال کا قرآن پڑھتے تھے، بڑی سریلی آواز، بڑی شد مد کے ساتھ حسین ترین قرآن پڑھتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ابی بن کعب کے پیچھے لوگوں کو باجماعت عشاء کے فوراً بعد تراویح کی نماز کے لیے مقرر کر دیا۔ اب اس زمانے سے یہ تراویح شروع ہو گئی باقاعدہ باجماعت۔ ابتدا مصطفیٰ نے کر دی تھی، پھر حکمتاً جماعت چھوڑ دی، فردن فردن ہوتا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اجتہاد کر کے قوم کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہے، سارے لوگ اٹھ نہیں سکتے، اتنی بڑی نماز نفل پڑھ نہیں سکتے، بہتر ہے تراویح نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں۔ پھر ایک قاری کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ سنت باقاعدہ باجماعت 20 رکعت تراویح کے اہتمام کے ساتھ ایک امام کے پیچھے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد بھی ہے، آپ کی سنت بھی ہے، اس زمانے کے صحابہ اور تابعین سب کا اجماع ہے۔ جہاں صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع ہو، اتفاق ہو، وہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے، میری سنت ہو تب بھی ضرور اپناؤ، میرے خلفاء راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور جناب امام حسن تک، یہ 5 جو خلیفے تھے یہ خلفاء راشدین کہلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کسی کی بھی سنت ہو تو میری امت پر ضروری ہے اس کی سنت کو ترجیح دے کر فضیلتاً عمل کرنا چاہیے۔ آج بھی امت اسی پر قائم ہے۔ ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں۔ سب سے پہلے فقہ حنفی تشکیل پائی،
پھر مالکی پائی، پھر شافعی پائی، پھر حنبلی پائی۔ چاروں فقہ کے امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں امت کے اہل سنت کے امام 20 رکعت نماز تراویح پر متفق ہیں، کسی امام نے اختلاف نہیں۔ آج بھی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑا جو رول ہے وہ ہمارا حرم کعبہ میں ہے اور حرم مدینہ میں ہے۔ پہلے زمانے سے آج تک وہاں بھی 20 رکعت تراویح کا باقاعدہ اہتمام ہے۔ یہ لائن پوری دنیا میں چلتی ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ اب رہ گئی 8، بلکہ یہ میں بتا دوں، وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، کتنی رکعت پڑھائی تھی؟ علامہ امام ابن حجر عسقلانی، ان کی کتاب ہے تلخیص الحبیر، انہوں نے اس مسئلے کو لیا ہے اور انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ امام علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں تیسری رات لوگ اکٹھے ہو گئے، آپ ان کی طرف حجر مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے، پر اندر سے جھانک جھانک کے دیکھتے رہے میرے صحابہ کر کیا رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی سرکار تشریف لائے، آ کر سرکار نے صحابہ کو باقاعدہ فرمایا صحابہ میں رات کو آپ کو نماز پڑھانے نہیں آیا، اس لیے مجھے اندیشہ تھا کہیں فرض نہ ہو جائے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا۔ آیا تو میں نہیں، پر میں محمد تمہیں اپنے دروازے سے جھانک جھانک کے دیکھتا رہا ہوں میرے غلام کتنی محبت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز بڑی پسند تھی، ایسے نہیں دیکھتے رہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا صحابہ باقاعدہ یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے سرکار نے منع نہیں کیا بلکہ صبح خوش ہو گئے، تو اس نماز میں مصطفیٰ کی خوشی ہے۔ اچھا یہ تو کوئی کہہ سکتا وہ جو امام نے کہہ دیا ہے کہ 20 رکعت، کسی صحابہ کی بات بتاؤ، صحابی کی بات میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں 3 مقام پر، 2 مقام پہ یہ المعجم الاوسط کتاب میں پہلے ہے حدیث نمبر 798 اور دوسرے مقام پہ المعجم الاوسط میں حدیث نمبر ہے 544، پھر المعجم الکبیر میں انہوں نے نقل کیا ہے 12102 حدیث نمبر میں۔ اس بات کی صراحت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ صحابی رسول کی گواہی موجود ہے، وہ فرماتے ہیں وتر کے لیے یعنی ٹوٹل 23 رکعت ہو گئی، 3 وتر 20 رکعت نماز تراویح۔ حضرت صائب بن یزید صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں نقل کیا، حضرت صائب فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح اور 3 وتر پڑھتے ہیں، تو فاروق اعظم کے زمانے میں بھی 20 رکعت۔ اب رہ گئے 8 والے، آپ بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، مسلم پڑھ کے دیکھیں، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب پڑھ کے دیکھیں جس میں 8، 11، 13 رکعت کا ذکر ہے، زیادہ مشہور 11 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح، 3 وتر۔ یہ جو 8 والا چکر ہے وہ 13 رکعت والی نماز لیتے ہیں، کسی ایک حدیث میں تراویح کا لفظ نہیں ہے۔ یقوم اللیل، قام اللیل، قیام اللیل، قیام اللیل تہجد کی نماز کو کہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے، یہ سوال تھا۔ ام المؤمنین نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، یعنی 12 مہینوں کی جو روٹین تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت کی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے فتنہ گروں کو جواب دے دیا ہے تراویح 8 رکعت نہیں ہے، تراویح وہ 20 رکعت ہے۔ یہ جو تم میرے سے پوچھ رہے ہو، فرمایا میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ رمضان میں اور غیر رمضان یعنی 12 مہینوں کی جو ترتیب تھی وہ 11 رکعت کی، 3 وتر 8 جو تہجد کے، تو جہاں 8 کا ذکر ہے وہ تہجد ہے،
وہ قیام اللیل ہے، صبح کے ٹائم نماز پڑھتے تھے، وتر ان کے ساتھ پڑھتے تھے، وہاں تراویح کا ذکر ہی نہیں، جہاں تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے، نام ہی نہیں ہے۔ اور فاروق اگر وہ 8 رکعت ہی تراویح ہوتی، کیا خیال ہے؟ آج 14ویں صدی میں مولوی کو پتہ چل گیا ہے کہ تراویح تو 8 رکعت ہے، کیا فاروق اعظم کو پتہ نہیں چلتا؟ جنہوں نے باقاعدہ نماز تراویح ایک امام کے پیچھے باجماعت شروع کرائی ہے، ان کو پتہ نہیں چلا؟ آج میں پتہ چلا؟ یہ سب ڈگوسلا فتنہ پڑ گئی، عبادت سے لوگوں کو منہ موڑنا، ایسا تصور نہیں۔ فاروق اعظم کے اچھا جو 8 کہتے ہیں، پھر ان کو چاہیے نا صبح اٹھ کے پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھیں، 8 رکعت والے پھر تہجد پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، پڑھتے تراویح ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ اچھا 8 رکعت والی بات ہے تو پھر اس میں جماعت ہی نہیں ہے، یہ جماعت بھی کراتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں وہ تہجد کے ٹائم پڑھتے تھے، یہ عشاء کے ٹائم، عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھتے ہیں۔ بدعت تو یہ ہوئی جو اصل ترتیب کو بدلا جا رہا، تو لہذا سرکار دو علیہ وسلم نے 20 پڑھی، عبداللہ بن عباس اس کے گواہ ہیں، امام عسقلانی نے اس کی تصریح کی ہے، 4 فقہ کے امام اس پر متفق ہیں۔ حرم کعبہ و مدینہ سے لے کر مسلمانوں کی ہر مسجد میں 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز تراویح ہے۔ فاروق اعظم کا عمل اور آپ کا باجماعت ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنا، یہ بہت بڑی حجت اور دلیل ہے کہ 20 رکعت ہی تراویح ہے، ورنہ تراویح کا لفظ کا معنی ہی پورا نہیں ہوتا۔ لہذا بجائے اس کے کہ لوگ گمراہ کرتے پھرے، ہمیں اس مسئلے کو بغور سوچنا ہے اور 20 رکعت نماز سرکار دو علیہ وسلم کی